پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے، چند نظریات. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی. ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی. بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا. او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں سو رہا ہوں. چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے. آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں. اللہ کے بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا. اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ. آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے. جناب جبریل جھکے. کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے. نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک. جی میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے. فتویٰ لگا تو تے لگنا جی. کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک. میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے. وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے. وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں. اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے. حضرت جبریل نے حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے. اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا. اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے. امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا. دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا. اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے. ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے. کھچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا. جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے. پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا. پہلے وعدہ کرے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا. رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا. سفر شروع ہوا. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے. مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ رواہ مسلم. او خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے. کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا. یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی
ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا. اتنی اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں, کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا, اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں, اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے, لکھنا چاہیے امام الانبیاء, سرور کون و مکان, تاجدار حل عطا, لکھنا چاہیے مشکل کشا, حاجت روا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا, تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے, تمہیں کیا خبر. میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں, معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے, رٹا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ, ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچی کہا ہے, اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آ کر ماننے والا, عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے, کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا, وہ کون ہوتا ہے, کون ہے وہ, کس کی بات کر رہے ہو. بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو, عثمان غنی کی کرو, مولا علی کی کرو, انس بن مالک کی کرو, طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا, کہ چل دوڑ جا, ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے, جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر, گال صحیح طریقے نل کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتا تھا, یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے, تجھے پتہ ہی نہیں, بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں, کس طرح ہم تیری بات سنیں. ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں, سنیں معراج میرے رسول پاک کی, سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی, فرماتے ہیں میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 وقت کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں, لو کڈو مسئلہ, کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں, قبر خالی جو نکلے نے پچھو خالی, قبر میں تھے کہ نہیں, مسجد اقصیٰ میں 6 آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شال ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتا ہے اللہ, کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا, میں تو ان کری آنکھیں تھے نہیں اچھی آنکھوں پر, جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے, محبوبہ سبحان اللہ, سبحان الذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی, میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, 6واں آسمان, 7واں,
सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौली साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, तो क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर न कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला हजरत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला, ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशनी। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तखलीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए, नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ आ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूल आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह के मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब कयामत के दिन आपके परहेजगार उम्मती पुल से रात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा, जहां हजरत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब